بھر میں موسم کے خطرناک وار آزاد کشمیر میں 61 لوگ بنے شکار۔ وادی نیلم میں گرنے والے برفانی تودے 59 زندگیاں نکل گئے۔ 53 افراد زخمی ہوئے، 55 سے زائد مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ آرمی چیف، وزیر اعظم اور دیگر کا اظہار افسوس۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ اسپیکر آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کہتے ہیں حادثات گاؤں پھگوالی اور سیری میں پیش آئے، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف گاؤں میں یہ حادثات پیش آئے اور جو بڑا حادثہ 2 گاؤں میں وہ سرگن ویلی میں ایک گاؤں ہے بکوالی اور ایک گاؤں ہے سیری۔ ہم نے اس کے بعد آرمی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا آزاد کشمیر کے دورے کا اعلان، کل متاثرہ علاقوں میں جا کر تباہ کاریوں اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ عمران خان متاثرہ خاندانوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور بھی ہمراہ ہوں گے۔ بلوچستان میں بھی برف باری اور بارش نے تباہی مچا دی، 20 افراد لقمہ اجل بنے۔ این ڈی ایم اے نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مسلم باغ اور کان مہتر زئی میں 500 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں طیارے کے ذریعے امداد پہنچائی گئی۔ خیبر پختونخوا میں 2 افراد جان سے گئے۔ استور میں بھی برفانی تہدہ 5 زندگیاں روند گیا۔ بھارتی عسکری قیادت کے پاکستان مخالف بیانات غیر ذمہ دارانہ قرار، آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں 2 ٹوک جواب۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا قومی سلامتی اور مادر وطن کے دفاع پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، خطے کے امن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کانفرنس میں ایل او سی کی صورتحال اور امریکہ ایران کشیدگی پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ سینیٹر جاوید عباسی بولے واؤڈا صاحب کے ہاتھ میں بیگ تھا، لگا کہ کتابیں یا کچھ اور ہوگا، اچانک انہوں نے جوتا نکال کر سامنے رکھ دیا۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ وفاقی وزیر بن گئے۔ ایک وفاقی وزیر واڈا صاحب آئے، اب وفاقی وزیر کا لیول آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ساتھ ایک بیگ لائے اور ہم نے سمجھا کہ یہ بیگ میں ان کے ساتھ کوئی کتابیں ہوں گی، کوئی ریسرچ ہوگا۔ جو ہی پروگرام شروع ہوا انہوں نے واقعی ایک بوٹ نکال کے اپنے سامنے رکھ لیا۔ ملک کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ کون لوگ وفاقی وزیر بن گئے ہیں، کس پوزیشن کے لوگ وفاقی وزیر بن گئے۔ آپ بھاگے نا، حکومت اور منسٹری آپ کو بھاگنے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ میرا اللہ جو ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان انصاف کر دے گا انشاءاللہ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں شہریار آفریدی اور رانا ثناء اللہ کا ٹاکرا، شہریار آفریدی کی لیگی رہنما پر تنقید، کہا قسم کھانے والوں کو مقدس کتاب قرآن پاک کے تقدس کا ذرا بھی خیال نہیں۔ رانا ثناء اللہ کا جوابی وار، کہا قرآن نے جھوٹی قسم کھانے والوں کا معاملہ بیان کر دیا، آپ قسم اٹھائیں اللہ دونوں کا حساب چکتا کر دے گا۔ قائم مقام اسپیکر کی مداخلت، دونوں کو زیر سماعت مقدمے پر بات کرنے سے روک دیا۔ فخر امام کے روکنے کے باوجود شہریار نے ایوان میں قرآن اٹھا لیا۔ قرآن کریم کو سیاسی معاملات میں نہ لایا جائے، قاف لیگ کے سربراہ چوہدری شجاعت کی درخواست، کہا اسپیکر قومی اسمبلی کو چاہیے وہ یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ قرآن پاک کی حرمت پر حرف نہ آئے۔ شاہد آفریدی بھی میدان میں آ گئے، ٹویٹ کیا قرآن کو سیاست میں نہ لائیں، اگر لانا ہی ہے تو براہ کرم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ 6 ہفتوں میں نواز شریف کا کوئی علاج نہیں ہوا، مزید وقت کس بنیاد پر دیا جائے؟ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف کی وائرل تصویر پر تشویش ہے، وہ بظاہر ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، مریم کیا تیمارداری ریسٹورنٹ میں کریں گی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد لندن جائیں اور ڈاکٹر سے ملائیں، ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی پیشکش، کہا پنجاب حکومت کے تشکیل کردہ 12 رکنی بورڈ کی تجویز اور ہدایت پر نواز شریف کا علاج ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ عمران خان کو بتائیں کہ نواز شریف کے آج ہی ٹیسٹ ہوئے ہیں۔
مکمل صحتیابی تک نواز شریف کا لندن میں ہی علاج ہونا چاہیے. سابق وزیر اعظم کی نئی میڈیکل رپورٹس پنجاب حکومت کو بھجوا دی گئیں. پلیٹلیٹس تعداد مناسب سطح پر برقرار رکھنے کے لیے ماہرین کام کر رہے ہیں. دل کے دورے کا بھی خطرہ ہے. رپورٹس ڈاکٹر لارنس نے تیار کی ہے. وفاق کے اتحادیوں کے روٹھنے کا موسم. ایک ایک کر کے سب ناراض ہونے لگے. پیر پگارا نے گورنر سندھ کے سامنے شکایتوں کے ڈھیر لگا دیے. کہا صرف ایم کیو ایم ہی نہیں، ہم بھی اتحادی ہیں. آپ نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے. سندھ حکومت سے تو مایوس تھے ہی، اب آپ سے بھی مایوس ہیں. روٹھوں کو منانے کا مشن. جہانگیر ترین آ گئے ان ایکشن. کل مسلم لیگ قاف کی قیادت کے ساتھ بیٹھک لگائیں گے. ترقیاتی پیکج اور دیگر تحفظات پر غور ہوگا. فیصل سبزواری بھی میدان میں. کہا وزیر اعظم سے ایم کیو ایم رہنماؤں کی کوئی ملاقات شیڈیول نہیں. خالد مقبول کا کابینہ سے الگ ہونے کا فیصلہ پارٹی کا ہے. وفاقی حکومت کراچی میں 1 ٹکا خرچ کرنے کو تیار نہیں. وزیر اعظم کی پہچان جھوٹے وعدے اور یوٹن کے سوا کچھ نہیں. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی گفتگو. مرتضی وہاب کا گورنر کو سیاسی کاموں سے اجتناب کا مشورہ. کہا ایم کیو ایم کو اپنے فیصلے پر اصولی اعتبار سے کھڑے رہنا چاہیے. الیکشن کمیشن اراکین کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن کی بیٹھک. حکومت نے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب کا نام واپس لے لیا. سابق وفاقی سیکرٹری فضل عباس میکن ہاٹ فیورٹ بن گئے. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں 2 ممبران کی تقرری پر اتفاق ہو گیا، صرف چیف الیکشن کمشنر کے نام پر اتفاق ہونا باقی ہے. پشاور کے امن پر دہشت گردوں کا وار. کارخانوں بازار میں چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ. پولیس اہلکار اور خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے. اسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈھیری باغبان میں باچا خان ڈگری کالج کے قریب فائرنگ. 3 افراد جاں بحق. مقتولین سگے بھائی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. اقتصادی رابطہ کمیٹی اور قانون سازی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق. پاک سعودیہ ایئر سروسز معاہدے اور نئی ایئر لائن ایئر سیال کی لانچنگ کی بھی منظوری. لیگی نائب صدر مریم نواز کا نام ایک بار پھر ای سی ایل میں ڈال دیا گیا. لیگی ایم این اے میاں جاوید لطیف کا نام بھی ای سی ایل میں شامل. ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے آج سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی. لاپتہ افراد کے وکیل کرنل انعام الرحیم ریٹائرڈ جاسوس قرار. اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. کہا کرنل انعام کے لیپ ٹاپ سے جوہری ہتھیاروں اور آئی ایس آئی سے متعلق معلومات ملی. ان کے پیچھے پورا ایک نیٹ ورک ہے. عدالت نے ملزم کی رہائی کا فیصلہ معطل کر دیا. سپریم کورٹ میں پی آئی اے نجکاری خسارہ کیس کی سماعت. ریاستی ادارے کو بند نہیں ہونے دیں گے. نجکاری کی خبریں قومی ادارے کے ساتھ مذاق ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس. کہا جعلی ڈگری والے ملازمین کو ایک ایک کر کے نکالیں گے. سندھ ہائی کورٹ کا کراچی سے ٹینکر مافیا کے خاتمے کا حکم. پولیس کو واٹر بورڈ کے تمام پمپنگ کے اسٹیشنز ٹھیکیداروں سے خالی کرانے کی ہدایت. بلدیہ ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں پانی کی قلت سے متعلق کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا ایم ڈی صاحب ٹینکر مافیا فعال ہوا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی. السلام علیکم. آج 12 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں علی عابد. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن میں سب سے پہلے بعد حالیہ بارش اور برف باری سے ہونے والی تباہی کی. ملک بھر میں طوفانی بارش اور برف باری کے باعث 89 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں اب تک 70 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے. اموات برفانی تودہ گرنے، لینڈ سلائیڈنگ اور چھتیں گرنے سے ہوئی ہیں. متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں تاخیر سے پہنچی. ریسکیو ٹیموں کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں.
حالیہ بارش اور برفباری نے قہر ڈھا دیا۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم کے گاؤں میں برفانی تودہ گرنے سے 61 افراد جان سے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے مطابق 56 سے زائد مکانات بھی مکمل تباہ ہو گئے۔ ان علاقوں میں ضلع انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں برفانی تودہ گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں خیبر اور مردان میں چھتیں گرنے سے 2 افراد جان سے گئے، جبکہ دیگر حادثات میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ مانسیرا میں سکی کنارے ڈیم کے لیبر کیمپ پر بھی برفانی تودہ گرا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مانسیرا، بٹگرام، چترال، شانگلہ سمیت کئی علاقوں میں بند سڑکیں کھولنے کے لیے مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی مصروفیات ترک کر دی ہیں۔ وزیر اعظم آج آزاد کشمیر کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وہ بارش، برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں تباہ کاریوں اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان متاثرہ خاندانوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ اہم خبر آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام سیاسی مصروفیات ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ آج آزاد کشمیر کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ موسم نے بلوچستان میں بھی قیامت بپا کر دی ہے۔ مختلف حادثات میں 21 افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ کان، مہترزئی اور مسلم باغ میں پھنسے تمام مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دور دراز علاقوں میں تاحال سڑکیں بند ہیں، جنہیں بحال کرنے کے لیے ایف سی اور لیویز بھی متحرک ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں برفباری 21 اموات۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کے مطابق کوئٹہ، یوب، قلعہ عبداللہ اور مستونگ سے ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ اموات چھتیں گرنے، ٹریفک حادثات اور برف باری سے ٹھٹھرنے سے ہوئیں۔ بلوچستان گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے ہم نے پہلے ہی جو مین شاہراہیں تھی، جہاں جہاں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ روڈ بلاکیج ہو سکتی ہے، وہاں پہ یہ جو مشینری ہے وہ ہم نے وہاں اس کی اویلیبلٹی کو انشور کیا۔ کان مہترزئی میں محصور 450 مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ایف سی، لیویز کی چیک پوسٹوں، تھانوں اور سرکاری عمارتوں کو عارضی شیلٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان خود ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں برف باری کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ جو سڑکیں برف باری سے ابھی تک بند ہیں، انہیں بحال کرنے کے لیے مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ جن علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے، وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برفانی تودوں کے نیچے دب کر 59 افراد جاں بحق، جبکہ 53 زخمی ہو گئے۔ پاک فوج اور ریسکیو اداروں کی جانب سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے امتیاز آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی، میں اس وقت موجود ہوں اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی مظفر آباد کے دفتر میں، اور اس وقت اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس طرف سٹاف کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور آزاد کشمیر بھر سے جو ہے وہ معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ آج آزاد کشمیر میں جو ریسکیو کی کاروائیاں کی گئی ہیں ان کے کیا نتائج اس وقت تک آ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ روز برف باری اور بالخصوص برفانی تودے گرنے کے نتیجہ میں 62 لوگ جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے اور 53 لوگ زخمی ہوئے، اور اس طرح 28 لوگ ایسے ہیں جن کی تلاش جاری ہے جو ابھی تک لاپتہ ہے۔ پاک فوج نے آج صبح سے ہی جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور پاک فوج کے جوانوں نے موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ وہاں سے 4 زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مظفر آباد سی ایم ایچ منتقل کیا۔ ریسکیو 1122 پولیس اور بالخصوص شہری دفاع اور مقامی لوگوں کی امدادی ٹیمیں بھی اس وقت تک بھی وہاں پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے، اور اس بات کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نجی چینل کے پروگرام میں بوٹ لے آئے۔ دیگر مہمان اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد پروگرام چھوڑ کر چلتے بنے۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی کہتے ہیں کہ پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے تو ہم سمجھے فیصل واؤڈا بیگ میں کتابیں لائے ہیں، لیکن پروگرام شروع ہوتے ہی انہوں نے جوتا نکال لیا۔ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ وفاقی وزیر بن گئے ہیں۔ جاوید عباسی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو میں اور قاہرہ صاحب پہلے پہنچ گئے اور اس کے بعد ایک وفاقی وزیر واڈا صاحب آئے۔ اب وفاقی وزیر کا لیول آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ساتھ ایک بیگ لائے اور ہم نے سمجھا کہ یہ بیگ میں ان کے ساتھ کوئی کتابیں ہوں گی، کوئی ریسرچ ہوگا۔ جو ہی پروگرام شروع ہوا انہوں نے واقعی ایک بوٹ نکال کے اپنے سامنے رکھ لیا اور بڑے سینہ تان کے دلیری سے کہتے ہیں یہ جو کچھ کراتی ہے فوج نے کروایا ہے، فوج کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم نے نہ پہلے کبھی کہا ہے، نہ ہم کہیں گے، نہ ہم نے فوج کو کبھی سیاست میں انوالو کیا ہے، نہ ہماری کبھی یہ پوزیشن رہی ہے، لیکن ان کی ایسی باتیں جو تھی، ایسی گری ہوئی باتیں تھی کہ اس لیول پہ میں تو گر ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ قاہرہ صاحب، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ایشو پہ بات کرتے ہیں، ہم اپنی موقف بھی دیتے ہیں، دوسرے کا موقف بھی سنتے ہیں، لیکن ایک وزیر، وفاقی وزیر، اس ملک کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ کون لوگ وفاقی وزیر بن گئے ہیں، کس پوزیشن کے لوگ وفاقی وزیر بن گئے ہیں، جہاں حاصل خان جیسے لوگ بیٹھا کرتے ہیں، آج واڈا سے بیٹھا ہوا ہے، پھر ایسے ہی جواب آنے چاہیے تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ خطے کے دیرپا امن و استحکام کے لیے پاکستان اپنا مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا، تاہم قومی سلامتی اور مادر وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 228ویں کور کمانڈر کانفرنس GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔ کانفرنس میں جیو اسٹریٹجک حالات، خطے اور ملکی سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بالخصوص امریکہ ایران تنازع پر بھی بات چیت کی گئی۔ کانفرنس میں بھارتی عسکری قیادت کے پاکستان مخالف جارحانہ بیانات بھی زیر غور آئے۔ کانفرنس کے شرکاء نے بھارتی عسکری قیادت کے ان جارحانہ بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور کہا کہ بھارتی عسکری قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے علاقائی امن و استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان نے بھرپور اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اپنا ذمہ دارانہ اور مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی اور مادر وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ لاہور کی مرکزی امام بارگاہ گام شاہ کے قریب بیکری میں ڈکیتی کی واردات ایک بچے کی ہمت سے ناکام ہو گئی۔ بچے کی پولیس کو بر وقت اطلاع پر ایک ڈاکو مارا گیا اور ایک فرار ہو گیا، جبکہ گولی لگنے